على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكملكم إيمانا وحسنكم خلقا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے، زیادہ تسبیح وظیفہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج جو مضمون سنایا گیا ہے، میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ کر سنا دینا چاہیے۔ بہشت زیور کا حصہ نمبر 4 ہے، جس میں شوہر کے حقوق کا بیان ہے۔ آج کل میاں بیوی میں بدمزگیاں رہتی ہیں، کم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں سکون سے رہتے ہوں۔ کہیں شوہر کی طرف سے جاتی ہے، کہیں بیگم صاحبہ کی طرف سے جاتی ہے، جو بیگم نہیں رکھتی اس کو، نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی۔ اس لیے اور اپنی اپنی بیٹیوں کو بھی، ہر آدمی اپنی اپنی بیٹی کو بھی پڑھ کے سنائے۔ جو آج آپ حضرات نے سنا ہے، حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو کس طرح شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے گئے۔ آپ خود فیصلہ کرو، اگر بیویاں اس طرح سے رہیں تو شوہر کتنا مہربان رحم دل ہو جائے گا۔ اس کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی، اور میرا ایک واز ہے، اس کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی، اور دوسرا واز ہے حقوق النساء۔ اس کو بھی پڑھیے مگر یہ بھی پڑھیے، پڑھ کر اپنے گھروں میں سنائیے، اور جب بیٹیاں اپنے گھر میں آئیں تو اپنی بیٹیوں کو ماں باپ پڑھ کر سنائیں، بہت ضروری ہے۔ آج کل مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ مساوات ہے؟ آپ فیصلہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو یعنی شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ، اس پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جاؤ، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بیوی اور عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب کچھ کہے تو اس کا کہاں مان لے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگوار ہو۔ شوہر کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اور بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے جب وہ موجود ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اب بتاؤ یہ مساوات ہے؟ بیوی شوہر کے برابر ہے؟ یہ تکبر ہے، اور اس کا وجہ بے عقلی اور آدھی نصف عقلی۔ اس کے بعد ہے میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ، جس کو سید میر ارشد جمیل صاحب نے سنایا۔ اس مضمون کو بار بار اپنے گھروں میں سنائیے،
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی محبت کرے، اکرام سے رہے، شرارت نہ کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ صحیح حق ادا کرے، آرام سے رہے، تو یہ مضمون پھر سن لیجئے، بہشت زیور کا حصہ نمبر 4، بہشت زیور کا حصہ نمبر 4، عنوان کیا ہے؟ میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ۔ اب بتائیے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مزاج کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف نہ کرو شوہر کے، اگر وہ دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو۔ مقصود کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس کو انتہائی فرما برداری کرو، یہ مطلب ہے۔ کبھی کبھی اس کو یہاں بھی سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں، بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابعداری کو فرض سمجھے اور اس میں اپنی عزت سمجھے۔ ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا ہے، بچے کو، اور پال کر جوان کیا، اب جب میاں جوان ہو گئے اور بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش کان میں کانا پھوسی شروع کر دیتی۔ حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی، کچھ پکا کے کھلائے گی۔ وہاں معاملہ الٹا ہے۔ جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دو بس۔ پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے، اسی لیے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور شکایت کے ساتھ ساس بڑی ظالم ہے۔ ذرا دیکھو تو، خود بھی تو سوچو کہ تمہاری بھی کوئی ذاتی ہے یا نہیں۔ جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، بیویوں سے کہتا ہوں، جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، تمہاری بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تم سے فرنٹ کرے گی، مخالف بنائے گی، تب پتہ چلے گا۔ آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو، کل یہ ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی۔ یہ جو بیویاں ہیں جوان، وہ بھی ساس بنیں گی یا نہیں؟ پھر جتنا ادب یہ اپنے ساس کا کریں گی، اپنے سسر کا، اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہوؤں سے کرائے گا۔ حدیث سے ثابت ہے، راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کے چھوٹوں سے اللہ اس کو عزت دلائیں گے۔ جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے جوانی میں، جب یہ جوان بڈھا ہوگا تو اس کے جو چھوٹے جوان ہوں گے وہ اس کا ادب کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے۔ اس محدثین لکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بوڑھوں کے ادب کرنے کا 2 انعام، ایک زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے جوان ہو کر اس کا ادب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر کے مرے، وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے، جوانی میں موت نہ آئے، جو یہ شخص چاہتا ہو وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جب یہ بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں 2 انعام ہے، بڑوں کا ادب، اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب میں 2 انعام، عمر میں برکت کہ یہ بھی بوڑھا ہوگا، اور اپنے چھوٹوں سے عزت، اپنی عمر میں برکت، اپنے چھوٹوں سے عزت جو چاہتا ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، استاد کا، شیخ کا، کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو، ادب اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے پیش کرو، نصیحت کرنا بھی سیکھو۔ نصیحت پستول کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے ایسے غلطی سنت کے خلاف وضو کیا، آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اب صاحبزادے 20 سال کے ہیں، جو وضو کر رہا بیچارہ وہ 60 برس کا ہے، 70 سال کا ہے، اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں چھوٹے صاحب، مولوی صاحب، نئے مولوی جو ابھی مدرسے سے نکل کے آئے ہیں۔ ارے ذرا کسی بڑے بوڑھے کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسوں سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے،
کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ نفس کو مٹا کر ادب، انسانیت اور اخلاص کو سیکھے، پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو چھوٹے اس کی عزت کریں گے۔ جب یہ بوڑھا ہوگا تو دو نعمت مل گئی نا بھائی، بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمت ملی، عمر میں برکت، چھوٹوں سے عزت۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا۔ یہ حدیث کا جز پہلے مقدم ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم لوگوں پر بھی فرض ہے بڑے بوڑھوں کو کہ ہم اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں۔ یہ جملہ پہلے ہے، وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ، جو اپنے علماء کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ سرور عالم حضور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تقریر ہو رہی ہو ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو، ورنہ آپ کے کان کچھ ادھر، آنکھیں ادھر، کان ادھر۔ آپ بتائیے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، مرقد مانے قبرستان، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھو، آتا ہے کوئی آنے دو۔ عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، موت ہوگی، پیدائش ہوگی، غمی ہوگی، خوشی ہوگی، ہمارا کام اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے۔ جو اپنے مالک کو خوش رکھے گا، بالکل بے فکری سے سو، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے پھر اس غلام کو خوش رکھنا۔ جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، مالک کی ذمہ داری ہے اس غلام کی خوشی کے انتظام کا۔ اس غلام کو اپنی فکر ہی بھول جانا چاہیے۔ ہماری فکر اتنی ہو کہ ہم مالک کو ناراض نہ کریں۔ اگر کسی غلام کو، بندوں کو خوش رہنے کی فکر ہے تو اپنے مالک کو خوش رکھو کہ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں آنکھیں ہماری بغاوت تو نہیں کر رہی ہیں، کان میں بغاوت تو نہیں ہو رہی ہے، دل میں خبیث خیالات تو نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی کے تصورات تو نہیں آ رہے ہیں۔ سوچ لو، کوئی دوست اپنے دوست کے اولاد کے ساتھ کوئی گندے خیالات لا رہا ہو، کیا دوست اس کو اپنا دوست بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ولایت سے محروم رکھتے ہیں۔ جو شخص قصداً کمینہ پن اختیار کرتا ہے، بلا ارادہ خیال برا آ جائے توبہ کر لو بس۔ ایک حدیث میں ہے، من لم لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس میں بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پہلے سن لیجیے۔ دو عورتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک عورت عبادت بہت کرتی تھی، رات کو بھر عبادت، دن کو روزہ، تسبیح ہر وقت۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، مگر اخلاق نہایت خراب، زبان کی نہایت کڑوئی، محلے بھر تنگ ہیں اس سے، ہر سے لڑتی ہے، ذرا سی بات میں بس ناک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ؟ جہنم کی وعید سنا دی آپ نے۔ جو لوگ اخلاق کے کڑوے ہیں اور ان کا کڑواپن لوگوں میں مشہور ہو رہا ہو کہ آدمی غصے کا اور اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہو، ڈرتا ہو کہ ارے بھائی ڈر کے ہو رہا، اس کے غصہ بہت ہے، تو سمجھ لو ایسا شخص بھیڑیا ہے، انسان نہیں ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض پڑھتی ہے، واجب ادا کرتی ہے اور سنت مؤکدہ ادا کر لیتی ہے، ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن
اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے، اس کے اخلاق سے، اس نے ایسا ٹھنڈا مزاج، نرم دل، سارا محلہ اس سے خوش ہے۔ کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غمزدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ سن لو کسی مسلمان بھائی سے اگر آپ غمگین فکر مند بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے۔ دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے تبسم سے بھائی کیا ہے، خیریت ہے۔ جب پیٹ کے لیے آپ تبسم کر سکتے ہو، پیٹ کے لیے، اگر پیٹ کے لیے تبسم کر سکتا ہے انسان تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم مفت کا صدقہ بلا خرچہ مال کے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے، اگرچہ مال نہیں خرچہ ہوا، لیکن پیٹ کے لیے تبسم آسان۔ میر صاحب نے قصہ بتایا کہ امریکہ کے سلامتی کونسل بین الاقوامی ادارے میں استقبالیہ پر ایک شخص مقرر ہوا۔ اس کو امریکہ کی حکومت نے کہا جو بھی آئے اس سے مسکرا کر ملنا۔ دن بھر مسکرایا، کئی روز تک تو سب جبڑے جکڑ گئے، اکڑ گئے۔ رات کو جب کھانا کھانے چاہا تو جبڑے ہل نہیں رہے تو گرم پانی سے سیکائی کیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ پیٹ کے لیے تھی، تو پیٹ کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے، تو اللہ کے لیے بھی اس حدیث پر عمل کیجیے کہ جو مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اور اگر آیا کوئی ملنے کے لیے وہیں پہاڑ کی طرح بیٹھے، جگہ ہے، وہ بیچارہ تنگی سے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہے، ان کو اس کا ہوش نہیں، یہ عالم بے خودی والے لوگ ہیں، اتنا ہوش نہیں کہ ذرا سا کھسک جاؤ۔ اگر جگہ بھی ہو، اگر جگہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا حرکت کر لو، آئیے تشریف لائیے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، مسجد نبوی میں بہت جگہ تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے، آؤ مرحبا سال، تھوڑا سا ہٹ گئے، اپنی جگہ سے کھسک گئے، چاہے 1 انچ کھسکے، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت جگہ تھی، آپ اپنی جگہ سے تھوڑی سی حرکت کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو تھوڑی سی جسم کو حرکت دے دے، ذرا سا ہٹ جائے جگہ سے، تاکہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارا اکرام کیا۔ اسلام اس کا نام ہے، اکملکم ایمانن احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج تصوف کو تسبیحات پر اور اشک بار آنکھوں سے مناجات پر بنیاد رکھا گیا ہے، چند وظیفوں کا نام ہے، اور اخلاقیت میں معاملہ یہی ہے کہ بس جب دیکھو ناک پر غصہ چڑھا ہوا ہے۔ بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ملنے آیا ذرا سا حرکت نہیں کرتے کہ آئیے تشریف لائیے، جگہ بیٹھ جائیے، جگہ یہاں تک بعضوں کو دیکھا تنگی سے بیٹھے ہیں، مجھے کہنا پڑا کہ ذرا سا جگہ دے دو بھائی، تھوڑا سا کھسک جاؤ، جگہ ادھر موجود ہے۔ ہوش نہیں، عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا۔ اس دین سراپا بیداری کا نام ہے، ہر لمحے حیات، ہر سانس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ اس سانس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں، یہ اصلی پاسن فاس ہے۔ بعض لوگوں کی ہر سانس میں ذکر جاری ہے، ہر سانس میں ذکر جاری ہے، لیکن کسی گناہ سے پرہیز نہیں ہے۔ یہ پاسن فاس اللہ والوں کا شیوا نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی پاس انفاس یہ ہے، پاس مانے لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، انفاس جمع ہے نفس کی، نفس مانے سانس، ہر سانس میں خیال رکھو کہ کون سی سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزری، کون سی سانس اللہ تعالیٰ کے تحت الغضب اور نافرمانی میں گزری۔ جس شخص کو یہ خیال ہو جائے اب سمجھ لو یہ اللہ والا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی۔ دیکھتے رہو، دل کی نگرانی بھی کرو، دل کی نگرانی کرو کہ دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں، یا اپنی ہی حرام لذت سمیٹ رہے ہو۔ جب دل میں کوئی خیال آئے فوراً سوچو، دل میں خیال کے ساتھ ہم کو آپ کو یہ بھی خیال آئے کہ اس خیال سے اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہے۔
جب کوئی دل میں خیال آئے تو اس خیال کے ساتھ ہم کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہوگا، وہ خوش ہوں گے یا ناراض۔ جب دل فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو تو گندے خیالات سے خوشی نہیں، فوراً کہو یا اللہ ان خیالات سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لو، اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ بھی اخلاص چاہتا ہوں اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص اور اچھے اخلاق چاہتا ہوں۔ آپ بتاؤ کسی کی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، کسی کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، کیا اس وقت میں یہ باپ کا حق ادا کر رہا ہے؟ باپ کی دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ جو اس کی اولاد کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی اور بدخیالی اور خیانت کے خیالات میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خوش ہو گے یا ناراض ہوں گے؟ بتاؤ بھائی، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا؟ مگر ایسے بے خیال ہیں، بہت سے لوگ ایسے بے خیال ہیں۔ غور سے سنیے، آنکھ بند کر کے مت سنو، آنکھ بند کر کے کوئی مت سنو، آنکھ کھول کر کے سنو۔ کان تو سنتا ہے، کان سنتا ہے، کان ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی کان بند ہوتا ہے؟ کان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، آنکھ کے اوپر کچھ پردہ ہے، اس لیے کہ تاکہ آنکھ نامناسب جگہ نہ دیکھے۔ اس لیے اللہ نے ایک پردہ لٹکا دیا ہے کہ جب میرے بندے کو ضرورت پڑے اور نامناسب جگہ آنکھ جانے کو کوشش کرے تو جلدی سے پردہ لٹکا لے۔ لیکن جہاں عبادت ہو، جہاں دیکھنا عبادت ہو، بتاؤ عالم کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اپنے باپ کو ماں کو محبت سے اکرام سے دیکھنا بھی ایک حج مقبول کے برابر ثواب ہے۔ بعض وقت ایک ہی نظر میں کتنے کام بن گئے۔ مولانا شاہ عبد القادر بیٹا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک نظر کتے پر ڈالی تھی دہلی کے اندر، ایک نظر مسجد فتح پوری سے نکلتے ہوئے، وہ کتا ساری دلی کے کتوں کا شیخ بن گیا، سارے دلی کے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح کی علمت مجدد ملت نے فرمایا، جن کی نظروں سے جانور بھی محروم نہیں ہوتے تو ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم ہوگا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی گھنٹے عبادت کر کے دلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے، جب باہر نکلے تو کتا بیٹھا تھا، اس پر نظر پڑ گئی۔ اس کے راوی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور حکیم الامت بھی ہیں، فرماتے ہیں وہ سارا دلی میں جہاں جہاں کتا جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، یعنی کتوں کا مرشد اور پیر ہو گیا۔ فرمایا کہ جب جانوروں پر یہ اثر ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کتا جس کا لعاب دہن ناپاک چند اولیاء اللہ کے ساتھ ہو گیا، اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ آج جتنا پورے قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اس کتے کے 3 حرف قلبہم باسط ذراعیہ بسیط، اس قلب پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا ہی نیکی جتنا پورے قرآن پر ملتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جب بیان کیا اصحاب کہف کا تو اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ یہ ہے سگے اصحاب پے نیکاں گرفت، نیکوں کے ساتھ وہ کتا آج اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا جز بن گیا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے دیکھا کہ چھتے کی مسجد دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص کوئی آیا اور ساری مسجد میں روشنی پھیل گئی۔ کسی بچے کو مقرر کیا کہ دیکھو کون آدمی آتا ہے جس سے ساری مسجد میں نور اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک نابالغ بچے کو رکھ دیا گیا
جس پر جماعت واجب نہیں ہے، اس نے دیکھ لیا اور بعد میں مولانا کو بتایا یہ ہیں وہ، اور وہ عامی آدمی تھے، کوئی بزرگ نہیں تھے خاص. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے مسجد میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں گنہگار عامی انسان ہوں، لیکن سید احمد شہید جب بالاکوٹ آ رہے تھے جہاد کے لیے سکھوں سے، تو ان کی قافلے کے سامنے میں کھڑا تھا. سید احمد شہید جاتے ہوئے اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی نظر میری نظر سے جب سے ایک نظر سے نظر ملی، اس نے کہا اسی دن سے یہ روشنی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس لیے دوستو، تقریر میں سونے سے آنکھ بند کرنے سے بھی احتیاط رکھو، کیونکہ مقرر کا اس پر اثر اچھا نہیں پڑتا. اگر 100 اندھے بیٹھے ہوں اور کسی وائس کو بیٹھا دو، مضمون بہت مشکل سے نکلے گا. بہت سا مضمون آپ کی آنکھوں سے ملتا ہے مقرر کو. جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے فیض سے مقرر کے دل میں آمد ہوتی ہے. جیسے بچہ جب روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش کرتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے وہ مستحیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے ماں کا خون دودھ میں اسی وقت جب بچہ روتا ہے. رونے سے پہلے اس کا سارا آپریشن کر کے دیکھو، کہیں خون ہی خون ملے گا چھاتی میں، لیکن رونے کے بعد فوراً خون کی مشینری دودھ سے منتقل ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی معاملہ ہی ہے. جب مقرر بیٹھتا ہے اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں رہتا میں کیا بیان کروں گا. آپ لوگوں کی طلب اور پیاس اندر اندر مقرر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے جتنا آپ محبت سے سنیں گے، غور سے دیکھتے رہیں گے، اتنے ہی آپ کی برکت سے مضمون کی آمد ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں، اکملکم ایمانن، کامل نہیں اکمل، کامل سے اعلیٰ درجہ ہے، تو آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کرائیے. ہم سب اپنے اخلاق کی فکر کریں. بعض وقت میں ایک خلق اللہ کو پسند آ گیا، ایک عادت کوئی، اور اسی سے جنت مل گئی. ایک رنڈی نے، ایک بدکار عورت نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگل میں جا رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا. اس رنڈی بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا، بخاری شریف کی روایت ہے، دوپٹہ نکالا. اس سے اندازہ کرو کہ پہلے زمانے میں بدکار عورت بھی دوپٹہ اوڑھتی تھی، آج شریف لڑکیاں بھی دوپٹے کو پھینک چکی ہیں. شریف دادیاں اپنے دوپٹے کو سر سے پھینک دیا. اگر بہت زیادہ دینداری دکھائی تو گلے میں لپیٹ لیا، کندھے پر ڈال لیا. بالوں کا کھولنا حرام ہے. حرام کام سے آج امت کو کیسے فلاح ملے گی؟ وظیفے پڑھ لو رات بھر دن بھر. وظیفے سے جب تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا. گھر میں VCR، ٹیلی ویژن، ننگی فلمیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مخلوط تعلیم ننگے سر پڑھ رہی ہیں. آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر کا عمل ہے یا نہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا. نابینا صاحب بیویوں، 2 بیویاں بیٹھی تھیں، حضرت میمونہ، ایک حضرت میمونہ، ایک حضرت حفصہ غالباً. دونوں بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو اندھے ہیں. فرمایا یہ تو اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو. یہ ادب. دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا، اپنا دوپٹے سے موزے کو جوڑ لگایا، اور کنویں میں جھک کر کے، جنگل کے کنویں میں جھک کر کے اس نے بھگویا، اور بھگو کر نچوڑا. کتے جو مر رہا تھا پیاس سے، اس کے منہ میں نچوڑ دیا اور وہ زندہ ہو گیا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اسی عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اخلاق کا درجہ دیکھا آپ نے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تصوف سیکھ رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں کرتے. جو خانقاہوں سے جڑے ہیں اخلاقیات کو اہمیت ہی نہیں دیتے. حج و عمرے کے لیے تیار،
لیکن کسی مسلمان کو اذیت پہنچ جائے جو بھی نہیں رینگتی کہ لاؤ اس سے معافی تو مانگ لیں کم سے کم. اذیت پہنچانا حرام ہے. تکلیف دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونا تو درکنار ابرار کے رجسٹر میں، نیک لوگوں کے رجسٹر سے بھی خارج ہو جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ٹھیک ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے یہ ہیں. خواجہ حسن بصری نے 120 صحابی کی زیارت کی ہے. ادرا میتوں و 20 صحابین، 120 صحابہ کی زیارت کرنے والا، اور جس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی تھی، جو حضور کے گھر میں نوکرنی ہو، جس کی اماں، کیا درجہ ہوگا. ام سلمہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہماری ماں سرور عالم بیوی، ان کے ہاں یہ نوکرنی تھی، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا. حضرت خواجہ حسن بصری پیدا ہوئے تو جب روتے تھے تو ام سلمہ حضور ہماری ماں ان کے اپنا چھاتی اپنا بچوں کو ہو جاتی ہے. ان کی اماں خواجہ حسن بصری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئیں. عرض کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے بچے کو تحنیک کر دیجئے. سنت تحنیک یعنی کھجور کھا کر، میٹ چبا کر اس کا تھوڑا سا منہ کا تھوک میرے بچے کے منہ میں ڈال دیجئے. یہ سنت ہے. اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں سے، علماء دین، بزرگان دین سے کرانا اپنے بچوں کے لیے تحنیک. اس کا نام کیا ہے؟ سنت تحنیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا آواز کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کھا کر اپنا تھوک کھجور والا ان کے منہ میں ڈالا. تو اتنے بڑے ولی اللہ جس کے اسلام لانے پر تمام آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں. واستبشر اہل السماء باسلام عمر، ایسی مقدس ذات کہ جس کی موافقت میں کئی دفعے وہی نازل ہوئی، ایسے شخص کے بارے میں کہ انسان آبادی نبی لکان عمر. حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. بعضوں کو یہ خیال ہوا کہ جب اتنا درجہ تھا تو پہلا خلیفہ ان کو ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ارحم امتی تھے، امت پر سب سے زیادہ رحم دل. تو جو رحم دل زیادہ ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. نمبر دو وجہ یہ بتائی علماء نے کہ صدیق اکبر جو تھے وہ الگ نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے بادی کا لفظ لانا آپ نے گوارا نہیں فرمایا کہ میرے بعد. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر، صدیق آئین نبوت ہوتا ہے، صدیق آئین نبوت ہوتا ہے، لہذا بادی کے لفظ کی کو نہیں فرمایا آپ نے. تو ان کے لعاب دہن سے اتنے بڑے عالم محدث ہوئے وہ. اور دو دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی میں اپنے لیے آپ سب کے لیے مانگوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو دعا دی. کس کو؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہم فقہہ فی الدین، اے خدا اس کو دین کا علم عطا فرما. وحببہ الی الناس، اور اپنی مخلوق میں اس کو محبوب کر دے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی میں، ماں میں، باپ میں، دوستوں میں اور اپنے ماحول میں محبوب اگر نہ ہوا تو معلوم ہے بہت بڑی دعائے خلیفہ عمر سے محروم ہے شخص. محبوبیت بین الخلق، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے. جو آیت ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، بھلائی. دیکھو دونوں بھلائی مطلوب ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. تو دنیا کی حسنہ میں سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی حسنہ تو قیامت میں بے حساب مغفرت ہے اور جنت میں داخلہ ہے. اور دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ نمبر 1 سنیے، نیک بیوی. نمبر 2 نیک اولاد. نمبر 3 علم دین. نمبر 4 رزق حلال. نمبر 5 صحبت صالحین. نمبر 6 مخلوق میں اس کی تعریف ہو کہ بہت اچھے آدمی ہے. سمجھ گیا آپ؟ تو جب مخلوق میں کسی کا ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہو برائی سے تو سمجھ لو اس کے اخلاق خراب ہے. مگر آج متکبر انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا. اسے ہم نہیں کسی کی پرواہ کرتے، ہم تو اللہ پر نظر رکھتے ہیں. اس سے بدتمیز اور متکبر انسان کوئی نہیں ہوگا. اللہ پر نظر ہے مگر مخلوق کو تو ستا رہے ہو، کسی کی اولاد کو ستا رہے ہو اور کہتے مجھے تو تمہارے ابا پر نظر ہے.
اگر کوئی کسی کے اولاد کو ستا رہا ہو کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں، مجھے تمہارے ابا کو خوش کرنا ہے، تو بتاؤ کسی کا ابا اپنی اولاد کو ستانے والے سے خوش ہوگا؟ تو ربا بھی اپنی مخلوق کو ستانے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جب ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا کر اس کو زندگی کا سبب بن کر جنت لے لیتی ہے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شخص ہیں، ان کو اتنی پیاری دعا دی۔ آج ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے لیے۔ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو علم دین عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ خالی علم دین مراد نہیں ہے یہاں، ورنہ فرماتے علمنا، اللہم علمہ الدین، اللہ اس کو دین کی تعلیم علم دے دے، نہیں، فقہہ فی الدین، دین کی فہم، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم اب اس کو ہم اپنے لیے کیسے بنائیں گے؟ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما۔ وحببنا الی الناس، اور ہم سب کو، جو حاضرین، جو گھر والے، عورتیں، ہم سب کو مخلوق میں اپنے محبوب کر دے، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی ایک انسان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، تب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن گیا۔ مخلوق کو ستانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں دعا یاد کر لیجئے آپ لوگ، کیونکہ یہ ثناء خلق جو ہے، ثناء خلق، یہاں پر ایک بات یاد آئی، مخلوق کی تعریف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے۔ ایک بات یاد آئی، عرفات کے میدان میں سب سے اعلیٰ دعا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ جو حدیث سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ بتاؤ اس میں کوئی دعا ہے سوائے سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، لہ الملک ولہ الحمد، تعریف سب اسی کی ہے۔ سارا پوری عبارت میں کوئی دعا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں مانگا سوائے اللہ کی تعریف کے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ صاحب یہ کون سی دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں نہ ہمارے لیے دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، لیکن اس کو سب سے اعلیٰ دعا قرار دی گئی عرفات کے میدان میں؟ اس کا جواب علماء نے اور فقہاء نے کیا دیا کہ ثناء الخلق کریم، نہیں تو ثناء الکریم دعاؤں، ثناء الکریم دعاؤں، ثناء الکریم دعاؤں، کریم کی تعریف کرنا، کسی کریم کی تعریف کرنا بھی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، اسی تعریف میں ساری دعا شامل ہو گئی۔ یہ جملہ یاد رکھیے، ثناء الکریم دعاؤں، کسی کریم کی تعریف کی جائے، یہ خود دعا ہے، یہ خود دعا ہے۔ تو یہ مخلوق میں اس کا تذکرہ حسن کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے حلیم الطبع ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بڑے ضبط و صبر کے ہیں، اپنی بیوی کو بھی آرام سے رکھتے ہیں، دوستوں سے بھی آرام سے اخلاق سے رہتے ہیں۔ صاحب میں نے تو غصہ ان کے اوپر کبھی دیکھا ہی نہیں، الا یہ کہ شریعت کا کوئی معاملہ ہو، شریعت کے خلاف غصہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کیا ہوگا یہ شخص؟ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو آج کی مجلس حاصل ہو گئی۔ آج آپ کا آنا 16 آنا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دو دعا مانگ لو، اللہم فقہنا فی الدین، اے خدا ہم سب کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرما، وحببنا الی الناس، اور ہمیں اپنی مخلوق میں محبوب کر دے۔ اب خواجہ حسن بصری کی ایک تفسیر سنیے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری عمدۃ القاری، بخاری شریف کی شرح کا کیا نام؟ عین سے عمدۃ القاری، اس میں لکھتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن شریف میں نازل ہے، ان الابرار لفی نعیم، نیک بندے جنت میں جائیں گے، مگر ابرار کون لوگ ہیں؟ آج سن لیجئے، اب ابرار بننا ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کا شوق ہے یا نہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندے جنت میں جائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں ابرار بننا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ابرار کون لوگ ہیں ذرا سن لو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر کرتے ہیں، قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار، خواجہ حسن بصری ابرار کی تفسیر کرتے ہیں کہ ابرار کون بندے ہیں نیک لوگ؟ الذین لا یؤذون الضر، جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ سن لو اس کو، بے خیالی میں جا رہے ہیں، چیونٹیوں کا مرکز ہے
10,000 چونٹیوں کا بل کے پاس اسی پر پیر رکھتے چلے جا رہے ہیں. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب کوئی چونٹی پر پیر رکھتا ہے تو جیسے انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے. اگر کسی انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے تو جو حال اس کا ہوتا ہے جب انسان بے خیالی نالائقی سے چونٹیوں پر پیر رکھتا ہے ان کا وہی حال ہوتا ہے. تو اگر جنت میں جانا ہے تو بیوی اور بچے اور ماں باپ کو ستانا تو بہت بڑی چیز ہے. چونٹی کو بھی تکلیف مت دو. قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار ابرار بندے وہ ہیں الذین لا یؤذون الضر جو کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں. ولا یرضون الشر جو کسی گناہ سے خوش نہ ہوتے ہوں. یہ گندے گندے خیالات پکا کر حرام مزہ اندر اندر خوشی حرام لی جا رہی ہے اور ابرار بنے ہوئے ہیں. دیکھیے ابرار کی تفسیر الذین لا یؤذون الضر جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں. ولا یرضون الشر اور اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوتے ہوں. آپ بتاؤ بھائی گندے گندے خیال دل میں پکا کر پرانے گناہ کو بھی سوچ سوچ کر مزہ لینا حرام اور توبہ بھی نہ کرنا. گھنٹے اسی میں مشغول ہیں اور توفیق توبہ نصیب نہیں. اگر یہ شخص اللہ کا مقبول ہوتا تو فوراً تنبیہ ہو جاتی اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیسے خیال لا رہا ہوں. نفس سے کہتا ہو نالائق خبیث کیا خیال سوچ رہا ہے. جس قوم پر عذاب اللہ نے نازل کیا اس خیال کو سوچتا ہے. فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ والوں کو. جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی, جس پر توفیق توبہ نہ ہو تو سمجھ لو توجہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے شخص. فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب اللہ علیہم, اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. کیا مطلب؟ اے وفقہم للتوبہ, یعنی توفیق توبہ بخشی. تو معلوم ہے توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے اور زمین والوں پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے. قرآن پاک کی آیت سے بیان کر رہا ہے اختر فتاب اللہ علیہم, اللہ نے ان پر مہربانی کی. کیا تفسیر کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اے وفقہم للتوبہ, اللہ نے آسمان سے توفیق توبہ زمین والے کو بھیج دی. یہ علامت ہے اس زمین والے پر اللہ کی رحمت کی جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے. لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں اور ہمارے بن جائیں. یعنی نفس کے دشمن کے بن رہے تھے اب دوست کے بن گئے توبہ کر کے. تو آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آج سے ارادہ کر لو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, خاص کر اپنی بیویوں کے معاملے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی عاشرہن بالمعروف. اے ایمان والو اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. اگر تم نے بیویوں کو رلا دیا اور آہ نکلوا دی, یاد رکھو یہ آہ تمہارے اوپر گرے گی, کوئی نہ کوئی گردہ تمہارا خراب ہوگا, کینسر ہوگا یا کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا. اختر نے آنکھوں سے یہ بات اتنا زیادہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو رلایا ان کی آہ نکلوائی اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے اس شریعت کے قانون کے مطابق زندگی ہمیں دے دیتی ہیں ساری. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جب ان کا باپ ماں یہاں نہیں, ان کے بھائی یہاں نہیں, ہمارا اخلاقی کیا فرض ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی دل جوئی, ان کو دل کے خوش رکھنے کی کوشش کریں. صرف مرغیوں کو, یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا تھا, بس اس قصے کو سنا کر ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی پیرانی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ میں رشتہ داری میں جا رہی ہوں, آپ ذرا مرغیوں کو 8 بجے کھول دینا اور دانا پانی دے دینا. حضرت حکیم امت 1500 کتابوں کے مصنف, ہزاروں علماء کے پیر بھول گئے. جب بھول گئے اب جواب لکھتے ہیں خطوط کا, تفسیر لکھتے ہیں بیان قرآن کا, کچھ نہیں آتا. ایک دم جاہل مطلق محسوس کر رہے ہیں اپنے کو. رونے لگے سجدے میں کہ اللہ آج کیا غلطی ہو گئی, جلدی بتا دیجئے کوئی غلطی ہو, اصلاح کر لوں, توبہ کر لوں. آواز آئی, اے اشرف علی میری مخلوق مرغیاں دربے میں بند ہیں, بے دانہ بے پانی, غمگین غمزدہ پریشان ہیں. تم مخلوق کو ہماری پریشان کر کے اور تم علوم ولایت لینا چاہتے ہو. بس تنبیہ ہو گئی, گئے دوڑے جا کر مرغیوں کو کھولا, دانا پانی دیا, لوٹ کر آئے تو سارے علوم جاری ہو گئے, دریا علوم کے پھر جاری ہو گئے. تو جب مرغیوں کو ستانے کا یہ حال ہے تو جو اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں, سوچو اس کو, جو اپنے شیخ کو ستا رہے ہیں, جو اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو بیجا پٹائی کر رہے ہیں, ذرا سا گلاس گر گیا مارتے مارتے ہڈی توڑ دی, اب اسپتال میں داخل ہے.
کیا بات ہے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے تمہاری زندگی ہے برتنوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی موت لکھی ہوتی ہے، جس دن گرنا ہے وہ لے ہو تو ہو کے رہے گا۔ نرمی سے تنبیہ کر دو کہ بھائی ذرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑو، مار کٹائی مار پٹائی آج ظلم ہی ظلم ہے، اسی کے عذاب یہ ہے کہ آج ہم سکون سے نہیں ہیں۔ بس آج پھر یہ حدیث سن لیجئے، مفت میں کامل ایمان نہیں اکمل ہو جائیے، مفت میں فرض ادا کرو، واجب ادا کر لو، سنت پڑھ لو، زیادہ نفل حج عمرہ بہت تسبیح جو ہے فرض تو ادا کرو، مگر نفلی عبادت چاہے اس کی کم ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اخلاق مخلوق خدا کے ساتھ اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ کامل نہیں اکمل ایمان ہوگا اس کا۔ آج اسی مضمون پر ختم کرتا ہوں۔ اب ایک نعت شریف سن لیجئے، کیونکہ ایک دوست نے فرمائش کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ نعت شریف سننا وہ سنت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نعت سنی ہے۔ سمجھ لو اس کو، جو خشک انسان اس کو شعر و شاعری سمجھتا ہو وہ اللہ کے نبی کی سنت اور ذوق نبوت سے محروم ہے، ذوق نبوت سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنی تعریف کے اشعار خود سنے ہیں، تو بتاؤ نعت شریف سننا حضور کی سنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آج یہ آپ سنت ادا کر لیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بھی سنتے تھے۔ اور یہ فرمائش کی ایک صاحب نے اسی جمعے کے سے پہلے کہ بھائی ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، سچ کہتا ہوں مسجد میں ہوں واللہ مدینے پاک کے صبح شام کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ صبح بھی عجیب ہے اور شام بھی عجیب ہے، جہاں 70 شہیدوں کے خون شہادت کی وفاداریاں ہوں، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بے نفس نفیس آرام فرما ہو، جہاں اتنے سے اسلام سارے عالم میں پھیلا ہو، وہاں اگر انوار نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ یہ صبح مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ اور بلند آواز سے بھلا جانے کیا جام مینائے عالم، بھلا جانے کیا جام مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ، پھر بہت زیادہ جوش میں آ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، آواز آئی معیار پر پک اپ ذرا دیر میں، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بھلا جانے کیا جام مینائے عالم، بھلا جانے کیا جام مینائے عالم، تیرا کیف خوش خرام مدینہ، خوش خرامی مستانہ چال کو کہتے ہیں، مستانہ چال۔ جب مدینے کی طرف حاجی جاتا ہے اس کی چال دیکھ لو،
بلا جانے کیا جامو مینائے عالم، تیرا کیف خوش خرام مدینہ۔ روضہ مبارک جو ہے گنبد خضرا دور سے نظر آتا ہے، اسی وقت مدینہ طیبہ کی طرف جو چال ہوتی ہے بدل جاتی ہے۔ اور یہ شعر بزبان حال بزبان قال حاجی پڑھتا ہے، کوئی بزبان قال کوئی بزبان حال۔ ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار۔ ہوشیار ہے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، ہو مد نظر احترام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ پیام مدینہ کے معنی کیا ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کا ولی بنا دیا، اور یہ ہے پیام مدینہ۔ جو بندہ اللہ کا ولی نہ بنے وہ پیام مدینہ نہیں پا سکا۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو
آزاد اختر غمی دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ اس نعت شریف کی برکت سے امید ہے کہ جو آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، امید ہے کہ آج سب کو عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو رحم دل بنا دے اور ہم برسان رحمت کو غالب فرما دے اور ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے، ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے دونوں سے نجات اللہ تعالیٰ فرما۔ اور شیراز صاحب کو ان کی طبیعت خراب، اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں جو کچھ اس پرچے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بامراد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اے خدا آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، ہم سب کی، ہماری اولاد اور سب رشتہ داروں کی، سارے مسلمانان عالم کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ آج اور دنوں سے تاخیر سے خطبہ ہوگا، یعنی 1:10 پر خطبہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔